ایمان پر خاتمہ یا الہی، ایمان پر خاتمہ یا الہی، ایمان پر خاتمہ یا الہی۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ، نویت سنت الاعتکاف۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہ العالیہ درود پاک کے بارے میں ایک حدیث پاک نقل فرماتے ہیں کہ سلطان دو جہان سرور ذیشان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے، جو مجھ پر جمعہ کے دن اور رات 100 مرتبہ درود شریف پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کی 100 حاجتیں پوری فرمائے گا۔ مزید تحریر فرماتے ہیں 70 آخرت کی اور 30 دنیا کی، اور اللہ عز و جل ایک فرشتہ مقرر فرمائے گا جو اس درود پاک کو میری قبر میں یوں پہنچائے گا جیسے تمہیں تحائف یعنی گفٹس پیش کیے جاتے ہیں۔ بلا شبہ میرا علم میرے وصال یعنی ظاہری وفات کے بعد ویسا ہی ہوگا جیسا میری حیات یعنی ظاہری زندگی میں ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، حضرت سیدنا مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یوں تو آپ کی زندگی کے کئی واقعات میں ہمارے لیے درس کے مدنی پھول موجود ہیں۔ آئیے ایک واقعہ سنتے ہیں۔ حضرت سیدنا مجدد الف ثانی قدس سرہ النورانی تحصیل علم کے بعد آگرہ آل ہند تشریف لائے اور درس و تدریس کا سلسلہ شروع کر دیا، یعنی پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ شروع فرمایا۔ اپنے وقت کے بڑے بڑے فاضل علماء کرام آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر علم و حکمت کے چشمے سے سیراب ہونے لگے۔ جب آگرہ میں کافی عرصہ گزر گیا تو والد ماجد یعنی جو آپ کے والد گرامی تھے، ان کو آپ کی یاد ستانے لگی اور آپ کو دیکھنے کے لیے بے چین ہو گئے۔ چنانچہ والد محترم طویل سفر کر کے آگرہ تشریف لائے تاکہ اپنے فرما بردار بیٹے سے ملاقات کروں، اور اپنے لخت جگر مجدد الف ثانی کی زیارت سے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کیں۔ آگرہ کے ایک عالم صاحب نے جب ان سے اس اچانک تشریف آوری کا سبب پوچھا تو ارشاد فرمایا، شیخ احمد سرہندی کی ملاقات کے شوق میں یہاں آ گیا ہوں، چونکہ بعض مجبوریوں کی وجہ سے ان کا میرے پاس آنا مشکل تھا، اس لیے میں خود آ گیا ہوں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، فرما بردار اور نیک اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کا چین ہوتی ہے۔ جس طرح والدین کی محبت بھری نظر کے ساتھ زیارت سے اولاد کو ایک مقبول حج کا ثواب ملتا ہے، یعنی جو فرما بردار بچہ لڑکا اولاد اپنے والدین کو محبت کی نظر سے دیکھتی ہے تو اللہ رب العالمین اس کو مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔
اور اگر والدین اپنے بچوں کو دیکھیں تو کیا اس پر بھی کوئی ثواب ہے؟ سنیے، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جب باپ اپنے بیٹے کو ایک نظر دیکھتا ہے تو بیٹے کو ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ بارگاہ رسالت میں عرض کی گئی اگرچہ باپ 360 مرتبہ دیکھے، ارشاد فرمایا اللہ عز و جل بڑا ہے، یعنی اسے سب کچھ قدرت ہے، اس سے پاک ہے کہ اس کو اس کے دینے سے عاجز کہا جائے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، کیسی پیاری حدیث پاک ہے۔ اس حدیث پاک کے تحت حضرت علامہ عبدالرؤف مناوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں مراد یہ ہے کہ جب اصل باپ اپنی فرح بیٹے پر نظر ڈالے اور اسے اللہ عز و جل کی فرما برداری کرتے دیکھے تو بیٹے کو ایک غلام آزاد کرنے کی مثل ثواب ملتا ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ بیٹے نے اپنے رب تعالیٰ کو راضی بھی کیا اور باپ کی آنکھوں کو ٹھنڈک بھی پہنچائی، کیونکہ باپ نے اسے اللہ عز و جل کی فرما برداری میں دیکھا۔ سبحان اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، لہٰذا ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنے ماں باپ کی قدر کریں، اپنے ماں باپ کی خدمت کریں، اپنے ماں باپ کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ عز و جل ہمارے ماں باپ ہم سے راضی ہو گئے تو دنیا و آخرت میں ہمیں بھلائیاں حاصل ہوں گی۔ ایک مرتبہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ تمہارے والدین، تمہارے ماں باپ تمہارے لیے جنت اور دوزخ ہیں، یعنی اگر ان کو راضی کیا جائے تو جنت کا راستہ آسان ہو جاتا ہے، اور اگر انہیں ناراض کیا جائے تو اللہ رب العالمین کی ناراضی ہو جاتی ہے اور جہنم کا راستہ ابھی آدمی گویا کہ چل رہا ہے۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمیں اپنے والدین کو راضی کرنا ہے تو نیت کریں کہ انشاءاللہ عز و جل اپنے والدین کو راضی رکھیں گے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں کچھ معلومات آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ آپ کا نام احمد تھا، کنیت ابو البرکات اور لقب بدر الدین ہے، اور آپ کا شجرہ نسب امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مل جاتا ہے، یوں آپ فاروقی ہیں۔ حضرت سیدنا مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے جد امجد حضرت سیدنا امام رفیع الدین فاروقی سہروردی، مشہور ولی اللہ حضرت سیدنا مخدوم جہانیہ جہاں گشت سید جلال الدین بخاری سہروردی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے خلیفہ اور مرید تھے۔ جب یہ دونوں حضرات ہند تشریف لائے اور سرہند شریف سے موضع سرائس پہنچے تو وہاں کے لوگوں نے درخواست کی کہ موضع سرائس اور سامانہ کا درمیانی راستہ خطرناک ہے، جنگل میں پھاڑ کھانے والے خوفناک جنگلی جانور ہیں، آپ وقت کے بادشاہ سلطان فیروز شاہ تغلق کو ان دونوں کے درمیان ایک شہر آباد کرنے کا ارشاد فرمائیں تاکہ لوگوں کو آسانی ہو۔ چنانچہ حضرت سیدنا شیخ امام رفیع الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بڑے بھائی خواجہ فتح اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے سلطان فیروز شاہ تغلق کے حکم پر ایک قلعے کی تعمیر شروع فرمائی، لیکن ایک عجیب حادثہ پیش آیا۔ ایک دن میں جتنا قلعہ تعمیر کیا جاتا، دوسرے دن وہ سب ٹوٹ پھوٹ کر گر جاتا۔ حضرت سیدنا مخدوم جہانیہ جہاں گشت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو جب اس حادثے کا علم ہوا تو آپ نے حضرت امام رفیع الدین کو لکھا کہ آپ خود جا کر قلعے کی بنیاد رکھیے اور اسی شہر میں سکونت یعنی مستقل قیام فرمائیے۔ چنانچہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ تشریف لائے، قلعہ تعمیر فرمایا اور پھر یہیں سکونت اختیار فرمائی، اور یہی وہ بابرکت شہر ہے جس کے اندر حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی پیدائش ہوئی تھی۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جس کے والدین نیک ہوں تو نیک والدین کا اثر جو ہے وہ بچوں میں بھی جاتا ہے،
لہٰذا ہمیں بھی نیک بننے کی کوشش کرنی ہے تاکہ نیکی کا یہ اثر ہماری اولاد میں بھی جائے۔ حضرت سیدنا مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے 5ویں جد امجد امام رفیع الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا آپ نے تذکرہ سنا۔ اب آئیے آپ کے والد گرامی حضرت سیدنا شیخ عبد الاحد فاروقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بھی تذکرہ سنتے ہیں۔ آپ بھی جید عالم اور ولی کامل تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایام جوانی میں اکتساب فیض کرنے کے لیے حضرت شیخ عبد القدوس چشتی صابری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور وہاں پر علوم دینیہ کی تکمیل فرمائی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، انہوں نے شیخ عبد الحق فاروقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو سلسلہ قادریہ میں بھی اجازت عطا فرمائی اور سلسلہ چشتیہ کی بھی اجازت دی، یعنی ان دونوں سلسلے کی خلافت عطا فرمائی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آپ کے والد گرامی جہاں ایک جید عالم تھے وہاں پر آپ تحریری کام بھی کیا کرتے تھے۔ چنانچہ آپ کی کتاب کنوز الحقائق مشہور ہے، اور کیسے خوش نصیب ہیں حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ جن کی پرورش زمانے کے ولی کے گھر میں ہوئی۔ حضرت سیدنا مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے والد ماجد شیخ عبد الاحد سے ہی علم حاصل کیا، اور فرماتے ہیں کہ اس فقیر کو عبادت نافلہ خصوصاً نفل نمازوں کی توفیق اپنے والد بزرگوار سے ملی ہے، کہ مجھے نوافل ادا کرنے کی جو محبت ہے، توفیق ہے، یہ اپنے والد صاحب کی برکت سے ملی ہے۔ والد ماجد کے علاوہ دوسرے اساتذہ سے بھی آپ نے استفادہ کیا، علم حاصل کیا، اور 17 سال کی عمر میں آپ فارغ التحصیل ہو گئے، یعنی جو علوم اسلامیہ تھی اس میں آپ کو دسترس حاصل ہو گئی۔ حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت اچھی تدریس فرمایا کرتے تھے، یعنی لوگوں کو علم دین سکھایا کرتے تھے۔ آپ تفسیر بیضاوی پڑھاتے، بخاری شریف پڑھایا کرتے، ہدایہ جیسی بڑی بڑی فقہ کی کتابیں ان کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ اسباق پڑھانے کے ساتھ ساتھ ظاہری و باطنی اصلاح کے مدنی پھولوں سے بھی طلبہ کو نوازتے تھے۔ علم دین کے فوائد، اس کے حصول کا جذبہ بیدار کرنے کے لیے علم و علماء کی اہمیت بیان فرماتے، اور جب کسی طالب علم میں کمی یا سستی ملاحظہ فرماتے تو احسن یعنی اچھے انداز میں اس کی اصلاح فرمایا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت سیدنا بدر الدین سرہندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، میں جوانی کے عالم میں اکثر غلبہ حال کی وجہ سے پڑھنے کا ذوق نہ پاتا، تو حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کمال مہربانی سے فرماتے، سبق لاؤ اور پڑھو، کیونکہ جاہل صوفی تو شیطان کا مسخرہ ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، معلوم ہوا کہ علم دین حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ جو علم دین حاصل نہیں کرتا، شیطان اس پر زیادہ وار کرتا ہے، اور جو علم دین حاصل کرتا ہے تو اس کو یہ بھی علم ہو جاتا ہے کہ شیطان سے بچنے کے کیا کیا ذرائع ہیں، شیطان سے کس طرح بچا جا سکتا ہے۔ تو میٹھے اسلامی بھائیو، ہمیں بھی علم دین حاصل کرنے کی جستجو اپنے دل کے اندر پیدا کرنی چاہیے۔ افسوس، فی زمانہ دنیاوی علم کی طرف تو توجہ ہے، لیکن علم دین کی حصول کی طرف جتنی توجہ ہونی چاہیے وہ نہیں۔ آج اگر کسی سے یہ پوچھا جائے کہ آپ کو نماز جنازہ کی دعا آتی ہے تو جواب نفی میں آتا ہے۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، ہمیں علم دین بھی حاصل کرنا ہے، اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں علم دین حاصل کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ چنانچہ حدیث پاک ہے کہ علم حاصل کرنا یہ تمام مسلمانوں پر فرض ہے، یہ فریضہ ہے مسلمانوں پر۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، یہاں سے مراد علم دین ہے۔ تو علم حاصل کریں گے، جیسے ہی نماز ہم پر فرض ہوئی، اب نماز کا جو علم ہے وہ حاصل کرنا ضروری ہو گیا، فرض ہو گیا۔ اسی طرح جب ماہ رمضان آیا، ماہ رمضان میں روزے کے مسائل کا علم ہم پر لازم ہو گیا۔
اسی طرح اگر کوئی شخص بالغ ہونے کے بعد وہ صاحب نصاب ہوا، زکوٰۃ جتنی رقم اس کے پاس یا اور چیزیں اس کے پاس آ گئیں جس کی زکوٰۃ دی جاتی ہے، تو اب زکوٰۃ کا علم حاصل کرنا لازم ہو گیا۔ الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کا مدنی ماحول علم دین حاصل کرنے کے کئی ذرائع ہمیں دیتا ہے۔ مثلا دعوت اسلامی کا ہفتہ وار سنت و برا اجتماع ہر جمعرات کو مغرب کی نماز کے بعد یہاں پر بھی، اور دنیا کے کئی 200 ممالک تک دعوت اسلامی کا پیغام پہنچ چکا، تو دنیا کے کئی ممالک تک دعوت اسلامی کے یہ ہفتہ وار اجتماعات ہوتے ہیں۔ آپ بھی دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنت و برے اجتماع میں شرکت فرمایا کریں کہ یہ علم حاصل کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ اسی طرح عاشقان رسول کے مدنی قافلے 3 دن کے لیے، 12 دن کے لیے، 30 دن کے لیے اور 12 ماہ کے لیے سفر کرتے رہتے ہیں۔ آپ بھی عاشقان رسول کے ساتھ مدنی قافلوں کے مسافر بن جائیے۔ مدنی قافلے میں جہاں پر عمل سکھایا جاتا ہے، پریکٹیکل کروایا جاتا ہے، وہاں پر کئی بنیادی اور فرض علوم بھی سکھائے جاتے ہیں۔ تو انشاءاللہ عز و جل دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں گے تو علم دین حاصل کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ تو نیت کریں کہ انشاءاللہ عز و جل ہم علم دین بھی حاصل کریں گے۔ حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ حنفی تھے۔ سراج الامہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تقلید کیا کرتے تھے، مقلد تھے، اس لیے آپ کو حنفی کہا جاتا ہے۔ آپ کو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کتنی محبت تھی اور آپ ان کا ذکر کتنے پیارے انداز سے کرتے ہیں، آئیے وہ بھی سنتے ہیں۔ چنانچہ آپ تحریر فرماتے ہیں کہ بزرگوں کے بزرگ ترین امام، امام اجل، پیشوائے اکمل ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بلندی شان کے متعلق میں کیا لکھوں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ تمام ائمہ مجتہدین میں، خواہ وہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہوں یا امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہوں یا پھر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہوں، ان سب میں سب سے بڑے عالم اور سب سے زیادہ ورع و تقوی والے تھے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تو یہاں تک تحریر فرمایا، الفقہاء کلہم عیال ابی حنیفہ، یعنی تمام فقہا امام ابو حنیفہ کے عیال ہیں، گھر والے ہیں۔ سبحان اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، حضرت سیدنا مجدد الافسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو مختلف سلاسل طریقت میں اجازت و خلافت بھی حاصل تھی۔ سلسلہ سہروردیہ کی جو خلافت ہے آپ کو اپنے استاذ محترم حضرت شیخ یعقوب کشمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے حاصل ہوئی۔ سلسلہ چشتیہ اور قادریہ کی اپنے والد گرامی شیخ عبدالاحد چشتی قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ملی، اور سلسلہ قادریہ میں کیتھلی مضافات سرہند کے بزرگ حضرت شاہ سکندر قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے بھی اجازت ملی، اور سلسلہ نقشبندیہ میں آپ کو خلافت حضرت خواجہ محمد باقی باللہ نقشبندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ملی، اور آپ نے سلسلہ نقشبندیہ کو ہی عام کیا، اسی لیے آپ نقشبندی مشہور ہیں۔ آپ اپنے پیر و مرشد کا کتنا احترام کرتے تھے، اس کے بارے میں بھی کچھ سنتے ہیں۔ چنانچہ ایک روز حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حجرہ شریف میں تخت پر آرام فرما تھے کہ حضرت خواجہ محمد باقی باللہ نقشبندی دوسرے درویشوں کی طرح تن تنہا تشریف لائے۔ جب آپ حجرے کے دروازے پر پہنچے تو خادم نے حضرت مجدد الف ثانی کو بیدار کرنا چاہا، تو آپ نے سختی سے منع فرما دیا اور کمرے کے باہر ہی آپ کے جاگنے کا انتظار کرنے لگے۔ تھوڑی ہی دیر میں حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی آنکھ کھلی۔ آواز ہی کون ہے؟ حضرت خواجہ باقی باللہ جو آپ کے مرشد تھے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، فقیر محمد باقی، کہ جو ہمارے بزرگان دین تھے وہ عاجزی و انکسار کے پیکر تھے، اپنے آپ کو عاجزی کی وجہ سے فقیر کہا کرتے تھے۔
آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جب یہ آواز سنی باقی باللہ یعنی میرے پیر و مرشد ہیں جو باہر تشریف فرما ہیں، تو آپ مضطرب ہو گئے اور بے قراری کے عالم میں اٹھ کھڑے ہوئے اور باہر آ کر نہایت عجز و انکساری کے ساتھ پیر صاحب کے سامنے باادب بیٹھ گئے۔ سبحان اللہ، بزرگوں کے کیا واقعات ہیں، سیکھنے کا کیا کچھ ملتا ہے کہ اتنے بڑے مرتبے پر فائز ہونے کے باوجود آپ کے اندر عاجزی کوٹ کوٹ کر بھری ہوتی ہے۔ اور ایک ہم ہیں کہ پہلے تو نیکی ہو نہیں پاتی، اور اگر کوئی نیکی کر بھی لیتے ہیں تو پھر دوسروں کو حقیر سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، یا کوئی مال و دولت آ جاتا ہے تو غریبوں کو حقیر سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، یا اللہ تعالی ہمیں حسن عطا کرتا ہے تو حسن کی وجہ سے جو تھوڑے حسن والے ہوتے ہیں ان پر تکبر کرنے لگ جاتے ہیں، اور انداز بڑا عجیب ہوتا ہے، اور اگر کسی سے کوئی بات ہو جائے تو طرح طرح کی باتیں کی جاتی ہیں کہ تو کتنے ٹکے کا ہے، یعنی یوں ایسی باتیں ہوتی ہیں، اور طرح طرح سے ذلیل و رسوا کیا جاتا ہے۔ تو میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ تکبر یہ اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں ہے، بلکہ یہاں تک فرمایا گیا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل نہیں فرمائے گا۔ تو میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، تکبر یہ ایک باطنی بیماری ہے، اس کا بھی علاج ہونا چاہیے، اور یہ علاج سیکھنے کے لیے مدنی قافلے میں سفر کرنا چاہیے۔ الحمدللہ عز و جل مدنی قافلے میں سفر کرتے ہیں تو مل کر ایک ہی جگہ کھانا کھانا ہوتا ہے، علاقائی دورہ بے نیکی کی دعوت دینا ہوتی ہے۔ مدنی قافلے کے مسافر آخری دن خاص طور پر مسجد کی صفائی کی ترکیبی بناتے ہیں، تو یہ مسجد کی صفائی کرنا یہ بھی تکبر کو دور کرنے والا ہے۔ ایک مرتبہ ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، عالی جا مجھے کوئی تکبر کا علاج بتائیے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا، مسجد کی صفائی کیا کرو اور نمازیوں کے جوتے سیدھے کیا کرو۔ سبحان اللہ، ہمارے بزرگان دین، ہمارے اسلاف کیسے اچھے انداز سے تربیت فرمایا کرتے تھے۔ واقعی مسجد کی صفائی کرنے والا اور نمازیوں کے جوتے سیدھے کرنے والا یہ بھلا متکبر کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ رب العالمین ہم سب کو تکبر کی اس بری عادت سے بھی بچائے اور ہمارے دل کا بھی علاج ہو جائے۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے نیکی کی دعوت کا آغاز کس طرح کیا یہ بھی سنیے۔ یوں تو قیام آگرہ کے زمانے ہی سے نیکی کی دعوت کا آغاز آپ نے فرما دیا تھا، لیکن سن 1008 ہجری میں حضرت خواجہ محمد باقی باللہ نقشبندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے بایعت کرنے کے بعد باقاعدہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر، یہ نیکی کی دعوت دینا اور برائی سے منع کرنے کا آپ نے سلسلہ شروع فرمایا۔ عہد اکبری کے آخری سالوں میں مرکز الاولیاء لاہور اور سرہند شریف میں رہ کر خاموشی اور دور اندیشی کے ساتھ اپنے کام میں مصروف رہے۔ اس وقت اعلانیہ کوشش کرنا موت کو دعوت دینے کے مترادف تھا۔ جابرانہ اور قاہرانہ حکومت کے ہوتے ہوئے خاموشی سے کام کرنا بھی خطرے سے خالی نہ تھا، لیکن حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ خطرہ مول لے کر اپنی کوششیں جاری رکھیں اور حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مکی زندگی کے ابتدائی دور کو پیش نظر رکھا۔ جب دور جہانگیری شروع ہوا تو گویا مدنی زندگی کو پیش نظر رکھتے ہوئے علل اعلان نیکی کی دعوت کا سلسلہ شروع فرما دیا۔ حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے نیکی کی دعوت اور لوگوں کی اصلاح کے لیے مختلف ذرائع استعمال فرمائے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے سنت نبوی کی پیروی میں اپنے مریدوں، خلفاء اور مکتوبات کے ذریعے اس تحریک کو، یعنی نیکی کی دعوت کی تحریک کو پروان چڑھایا۔ ایک مرتبہ ایک شخص آپ کے سامنے فلاسفہ کی تعریف کرنے لگا۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے علماء کرام کی توہین لازم آتی تھی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اسے سمجھاتے ہوئے فلاسفہ کے رد میں حضرت سیدنا امام محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا فرمان عالی شان سنایا تو وہ شخص منہ بگاڑ کر کہنے لگا، غزالی نے نامعقول بات کہی ہے، معاذ اللہ۔
حضرت سیدنا امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شان میں گستاخی کا جملہ سن کر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو جلال آ گیا اور فوراً وہاں سے اٹھے اور اسے ڈانٹتے ہوئے ارشاد فرمایا، اگر اہل علم کی صحبت کا ذوق رکھتے ہو تو ایسی بے ادبی کی باتوں سے اپنی زبان کو بند رکھو۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، واقعی جو بزرگان دین ہوتے ہیں وہ کسی دوسرے بزرگ کی توہین برداشت نہیں کرتے، اور جو اس قسم کی یعنی بزرگان دین کی گستاخی کرتے ہیں ان کا انجام بھی عبرتناک ہوتا ہے۔ لہذا ہمیں تو عام مسلمانوں کی بھی قدر کرنی چاہیے، عزت کرنی چاہیے، احترام کی نظر سے دیکھنا چاہیے، اور جو بزرگ ہوں، جو عالم دین ہوں، وہ ویسے ہی ممتاز ہوتے ہیں، ان کی تو عزت کرنا مزید بڑھ جاتا ہے۔ لہذا میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اپنی زبان کی حفاظت کیجیے، ہرگز ہرگز اپنی زبان سے کسی ولی اللہ کے بارے میں، اولیاء اکرام کے بارے میں، صحابہ اکرام کے بارے میں، اہل بیت کے بارے میں ہرگز ہرگز کوئی ایسا کلمہ نکلنا نہ پائے کہ جو ان کی گستاخی پر دلالت کرتا ہو۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جو گستاخ ہوتے ہیں ان کی بعض اوقات دنیا کے اندر ہی ان کو سزا دے دی جاتی ہے۔ ایک واقعہ سنیے، ایک فقیہ یعنی عالم دین نے مجھے بتایا، یہ قول حضرت سیدنا تاج الدین عبد الوہاب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک فقیہ یعنی عالم دین نے مجھے بتایا کہ ایک شخص نے فقہ شافعی کے درس میں حضرت سیدنا امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو برا بھلا کہا۔ میں اس پر بہت غمگین ہوا، رات اسی غم کی کیفیت میں نیند آ گئی۔ خواب میں حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زیارت ہوئی۔ میں نے برا بھلا کہنے والے شخص کا ذکر کیا تو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، فکر مت کیجئے، وہ کل مر جائے گا۔ صبح جب میں حلقہ درس میں پہنچا تو اس شخص کو حشاش بشاش یعنی بھلا چنگا دیکھا، مگر جب وہ وہاں سے نکلا تو گھر جاتے ہوئے راستے میں سواری سے گرا، زخمی ہوا اور سورج غروب ہونے سے قبل ہی مر گیا۔ تو میٹھے میٹھے اسلامیوں، دیکھا آپ نے کہ جو اولیاء کرام کی گستاخی کرتا ہے بعض اوقات لوگوں کو دکھا دیا جاتا ہے کہ اس کا کتنا عبرتناک انجام ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں گستاخیوں سے ہی بچائے اور گستاخوں سے بھی بچائے۔ حضرت سیدنا مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑے نیک تھے اور تلاوت قرآن کا بھی آپ کو بہت شوق تھا، چنانچہ سفر کے دوران بھی آپ تلاوت قرآن جاری رکھتے تھے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ آپ ایک چادر لے لیتے، سر پر چادر لیتے اور اپنی نگاہ کو جھکا کر تلاوت قرآن کرتے کرتے سفر کیا کرتے تھے۔ بسا اوقات 3 4 پارے بھی سفر کے اندر مکمل فرما لیا کرتے تھے، اور اس دوران آیت سجدہ آتی تو سواری سے اتر کر سجدہ تلاوت بھی کیا کرتے، اور آپ سنتوں پر بھی بہت زیادہ عمل کرتے تھے۔ سونے جاگنے کی سنتیں ہوں، بیٹھنے اٹھنے کی سنتیں ہوں، تو نیک لوگوں کا تو یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتے ہیں۔ اور عمل کیوں نہ کریں کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سنتوں پر عمل کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا، علیکم بسنتی، یعنی میری سنت پر عمل کرنا لازم کر لو۔ اور ایک اور حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ ایک بار ماہ رمضان کے آخری عشرے میں نماز تراویح کے بعد آرام کے لیے بے خیالی میں بائیں یعنی لیفٹ کروٹ پر لیٹ گئے حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ اتنے میں خادم پاؤں دبانے لگا، آپ کو اچانک خیال آیا کہ دائیں یعنی رائٹ کروٹ پر لیٹنے کی سنت چھوٹ گئی ہے۔ نفس نے سستی دلائی کہ بھولے سے ایسا ہو جائے تو کوئی بات نہیں، لیکن آپ رحمت اللہ تعالی علیہ اٹھے
اور سنت کے مطابق دائیں یعنی سیدھی کروٹ پر آرام فرما ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اس سنت پر عمل کرتے ہی مجھ پر عنایات، برکات اور سلسلے کے انوار کا ظہور ہونے لگا، اور آواز آئی سنت پر عمل کی وجہ سے آپ کو آخرت میں کسی قسم کا عذاب نہ دیا جائے گا، اور آپ کے پاؤں دبانے والے خادم کی بھی مغفرت کر دی گئی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، دیکھا آپ نے سنت پر عمل کی کیسی برکتیں ہیں۔ اگر ہم بھی سنت کے مطابق سونے کی عادت بنا لیں تو انشاءاللہ عز و جل اس کی برکات نصیب ہوں گی۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ نیک بندوں کی خدمت کرنا بھی بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ سونے جاگنے کے تعلق سے چند مدنی پھول پیش کرتا ہوں تاکہ ہم بھی سونے جاگنے کی سنتوں پر عمل کریں، جس طرح حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو سلسلے کی برکات حاصل ہوئیں اور آپ کو عذاب نہ دینے کی خوشخبری سنائی گئی، تو ہو سکتا ہے، بلکہ ہمیں امید رکھنی چاہیے کہ سنت پر عمل کریں گے تو اللہ رب العالمین ہم پر بھی رحمتوں کی برسات فرمائے گا۔ سونے جاگنے کی سنتیں سن لیجئے۔ سونے سے پہلے یہ دعا پڑھ لیجئے، اللہم بسمک اموت و احیا۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اے اللہ میں تیرے نام کے ساتھ ہی مرتا ہوں اور جیتا ہوں، یعنی سوتا اور جاگتا ہوں۔ سنت یہ ہے کہ قطب تارے یعنی شمال کی طرف سر کرے اور سیدھی کروٹ پر سوئے، اور سونے میں بھی منہ کعبے کو ہی رہے۔ یہ پاک و ہند کے اعتبار سے ہے، کیونکہ پاک و ہند کے اندر ہمارے ہاں قبلہ شریف جو ہے وہ مغرب کی جانب ہے، تو یہاں پر سونے کا یہ طریقہ ارشاد فرمایا گیا ہے۔ چنانچہ امیر علیہ سنت فرماتے ہیں دنیا میں ہر جگہ قطب تارہ شمال کی جانب نہیں پڑے گا، لہٰذا دنیا کے کسی بھی حصے میں سوئیں اور سر یا پاؤں کسی بھی سمت میں ہوں، بس سیدھی کروٹ اس طرح سوئیں کہ چہرہ قبلے کی طرف رہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایمان پر خاتمہ